فرمایا اس کو اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق دی ہے کہ اگر ساری روئے زمین کے انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے سب کی بخشش ہو جائے۔ پتہ چلا کچھ کو دنیا کا عذاب مل جائے تو آخرت میں خلاصی مل جاتی ہے، گناہ جیسا بھی ہو، لیکن یہ وہ گناہ بے حیائی کا میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ خود جس کے بارے میں کہہ رہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جس کے عذاب سے نہ تم دنیا میں بچو گے نہ آخرت میں بچو گے۔ اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں فیل کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ بے حیا بندے کو اللہ عقل بھی چھین لیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بے حیائی کی راہوں پہ چلنے والے وہ اپنی آئلی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی میں ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی بندہ روئے زمین پہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں خود غرضیوں کی دنیا ہے، وہ خود غرضی کسی سے مسکرا کے مل دے گا، سلام کر دے گا، وہ اس مسکراہٹ سے اپنے آپ کو بہلائے نا۔ بے حیا بندے کی دنیا بھی یقین جانیے لعنت کا توق بن جاتی ہے، اجیرن بن جاتی ہے۔ اور دنیا میں اللہ اسے ایسے ایسے مراحل سے گزارتا ہے، وہ کئی دفعہ خود سوچتا ہے میں خودکشی کر لوں یار، اور کئی خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اب جو خودکشی دنیا میں کر لے گا تو کیا خیال ہے آخرت میں بچ جائے گا؟ اور بے حیائی کرنا تو مشکل کام ہے، لیکن شراب پینا ایک مشکل کام ہے۔ شراب ملے گی تو میں اور خالد صاحب پینا بھی جانا، ہمیں ممکن ہے ملے نہ ڈھونڈنے سے، ٹھیک ہے ہم کہاں ملیں گے؟ ایسے ہی زنا جیسی لعنت ایک مشکل کام ہے، ہر بندے کو اس کی فیسلٹی نہیں مل سکتی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ممکن ہے چاہتے بھی ہوں مگر وہ ایسا نہ کر سکتے، لیکن بے حیائی اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ آپ اپنی زبان سے بھی اختیار کر سکتے ہیں، اپنی آنکھ سے بھی اختیار کر سکتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ لہذا جس چیز کی سہولت اتنی ہے، اتنی آسانی سے آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ اور دنیا اور آخرت دونوں ویران ہو جائیں گے۔ تو کس قدر بدبخت ہے وہ شخص جسے بظاہر کلمہ محمد عربی کا لوگوں کو پڑھنا نصیب ہو، لیکن دنیا بھی اپنی برباد کر دے، قبر اور حشر بھی برباد کر دے۔ اور اگر کوئی اس سے اپنا دامن بچا لے، کوئی بے حیائی سے اپنا دامن بچا لے، اب سوچیں اگر بے حیائی پر اللہ اسے ناپسند اتنا کرتا ہے تو حیا کی دنیا میں آ جائے تو اللہ پسند کتنا کرے گا۔ اب جو خواتین آج کے دور میں، ایک میں بڑی اہم بات کی بھی قرآن مجید سے بتاؤں، جو میری بہنیں بیٹھی ہیں آج کے دور میں، وہ بے حیائی کا راستہ مکمل ترک کرتے ہیں، اور نہ جناب کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے میک اپ کریں، نہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے کپڑے پہنیں، نہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی جناب شکلیں بنائیں، اور بالکل ایک جنرل گیٹ اپ رکھیں اپنا جو اسلام کا پسندیدہ ہے، تو انہیں باقی عورتیں تانا دیتی ہیں، اے ساتھی بنا دیجیے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے سائیں یہ کس دنیا کی آ گئی۔ حتیٰ کہ میں نے ایک عورت کو جملہ خود کہتے ہوئے سنا ہوا، کو کہتی یہ دیکھو نا یہ بچی، یہ جوان بچی ہے جس کا کل رشتہ کون کرے گا، اس کی حالت دیکھو، انج لگتا ہے جی اللہ بندہ نہیں بنایا ایک روٹ ٹپے میں پا چھڑی ہے۔ اس کی سادگی پر اتان کر رہی تھی کہ اللہ نے ایسے لگتا ہے کہ روح اٹھا کے انسان نہیں ڈالی، کسی ٹپے میں ڈال دی۔ یعنی اس عورت، اس جو نوجوان لڑکی تھی، اس نے جوانی کچھ سیدہ زہرا پاک کو پڑھ لیا، کچھ سیدہ زینب کو پڑھ لیا، کچھ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیا، اور اس نے پھر ویسی چال اختیار کر لیا۔ تو اس کی سگی ماں ہوگی، خالہ ہوگی، تانا دے رہی تھی اس کو۔ لیکن آئیے قرآن سنیے ذرا، اسی سورہ نمبر 24 سورہ نور کی میں آیت نمبر 23 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ ذرا سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یرمون
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے پارسا پاکیزہ طبیعت والی جو برائی کے تصور سے بھی پاک ہیں اور غافل یعنی بے خبر اور بالکل ناآشنا قسم کی بیویاں ہیں، یعنی بے حیائی سے ناآشنا، اور انہیں اللہ نے غافل کہا. جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے بے حیائی سے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے زمانہ کہاں پہنچ گیا، لوگ کہاں پہنچ گئے، دنیا کیا کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے وہ جو محصنات ہیں، جن کے پاکیزہ دل والی جو عورتیں ہیں اور غافلات ہیں، یعنی کہ بالکل ناشنا اور بے خبر ہیں ان بے حیائیوں سے، جس نے یرمون ان کے اوپر کوئی الزام اور تہمت لگا دی، ایسے کو تانا دے دیا، تہمت لگا دی. اللہ پاک فرماتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر بھی اللہ دنیا میں بھی انہیں لعنتی بناتا ہے، قیامت کو بھی لعنتیوں کے ساتھ. دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت برستی ہے. وہ حیادار بیویاں اللہ کو اتنی پسند ہیں، وہ بے حیائی سے رکنے والی، دور رہنے والی خواتین اللہ کو کتنی پسند ہیں. کسی نے اچھا ایسی شادی سے کچھ عورتیں تانا دیتی کہ اندروں بڑی گنی ہے، سانوں پتہ ہے جی تم نے نہ دیکھو اسی تو جیسے تم اندروں کا بارو ایسے طرح کا نا، اس کو کہتے ہیں نہیں اوپر سے اس کا گیٹا ویسے اندروں تو ہمیں نہیں پتا، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اللہ کہتا اچھا کیا چیز ہے، یہ تو تھی محصنات المؤمنات الغافلات. تم کون ہو؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جن پر دنیا آخرت میں اللہ لعنت بھیجتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب علیم بھی نہیں ہے. علیم دردناک عذاب ہوتا مگر ختم ہو جاتا ہے، اور عذاب عظیم وہ ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. یہ جو میں نے جملے بولے ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا، اور گھروں میں بھی چیک کرنا کہ یہ جملے کہاں کہاں بولے جا رہے ہیں. میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا بالکل سادہ طبیعت کی عام سی وہ خاتون جو نہ جناب کوئی آئی بروز پلک کر رہی ہے، نہ کوئی گیٹ اپ میں تبدیلی کر کے کوئی پیڈی کیور کرتی ہے، نہ کوئی مینو کیور کرتی ہے، نہ دوپٹہ اترنے دیتی ہے، حیا کی وادیوں میں رہنے والی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بڑی گنی ہے، انہوں نے ہمیں نہ دیکھو جی شادی جی آپ خدا بن گئی جی، اس کی سادگی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی پاکیزگی اور طہارت بھری نگاہ پر آپ الزام لگا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے سنو لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. آپ اس پر الزام نہیں لگا رہے، اللہ کی لعنت کے توپ گلے میں ڈال رہے. حیا والے اللہ کو کتنے پسند ہیں. احباب گرامی یہ میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، کیونکہ وقت بالکل میں تھوڑا لینا چاہتا ہوں، حضور کی احادیث کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے صرف 2-3 احادیث بہت ضروری آپ تک میں کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، 3483 نمبر حدیث. صحیح بخاری حدیث نمبر 3483. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت. فرمایا بندے جب تجھ میں حیا نہ رہے اب جو چاہے وہ کر، اللہ رسول کو چھوڑ. فافعل ما شئت، جو تیری طبیعت آتی ہے وہ کچھ کر. کب؟ اذا لم تستحی، جب حیا تیرے اندر سے نکل گیا، تو بے حیا ہو گیا. بے حیا کو اللہ رسول نے اتنا آزاد کر دیا کہ اب دنیا میں جو کرنا ہے کر لے، کیونکہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی کا ٹھکانہ نہیں ہے. سو ان کو کھلی چھوٹ دے گا. اب دیکھیں جس کو آخرت میں اللہ کوئی دامن پناہ نہ دے، اس شخص سے بڑا کوئی غلیظ اور بدقسمت ہو سکتا ہے. اب حضور نے یہ الفاظ کے کہ فافعل ما شئت بتا دیا کہ قیامت کو اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں بچانے کے لیے کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آئے گا جس شخص نے بے حیائی کے ساتھ اپنا جینا شروع کر دیا.
جو مرضی حضور نے کہا وہ کریں، اس کو ہمارے کسی فرمان کو نہ سننے کی ضرورت ہے نہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف بے حیائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ پھر دیکھیں صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، انٹرنیشنل نمبر میں 2401 نمبر ہے، تو 6209 نمبر ہے اس کا، عام بیروت والی دنوں میں۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا شانہ اقدس پہ چارپائی پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ایسے چارپائی پہ۔ اب حضور کا سطر ڈھانپا ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن گھٹنے کے نیچے جو پنڈلی ہوتی ہے نا، اس سے چادر ہٹی ہوئی، یعنی پنڈلی حضور کی نظر آ رہی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث سے، وہ کہتی ہیں میرے بابا حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے دروازے پر، اندر آ گئے بیٹھے، حضور کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پھر فرماتی ہیں اسی اثناء میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازہ کھٹکا جیسے ہی پوچھا گیا، بتایا گیا میں عثمان ہوں، آقا علیہ السلام فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی ساری چادر صحیح پنڈلیاں سیدھے ڈھانپ کے صحیح بیٹھ گئے۔ کہتی ہے میں نے یہ تینوں منظر دیکھے، حضرت عثمان آئے، گپ شپ جونی ہوئی، اب یہ صحابہ چلے گئے، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہ منظر سمجھ میں نہیں آیا، سمجھا دیجیے کہ آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، میرے بابا بھی آئے، حضرت فاروق اعظم بھی آئے، مگر آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، آپ نے تو اتنا دھیان و توجہ نہ کی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا آپ نے فوری طور پر اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا ڈالا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضور کا ارشاد سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا میں اس اللہ کے بندے عثمان سے حیا نہ کروں جس کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ تو حیادار شخص جس کے اندر حیا جتنا زیادہ ہو، اس کا حیا میرے محبوب کتنا لحاظ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کی کوئی رمق اور کوئی دمک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر حدیث سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 2488 جی۔ آج میں وضاحت نہیں کر رہا، صرف حدیث سنا کے مطلب ہو گیا۔ 2488 نمبر حدیث ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی جس کو ام خلا کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا ام خلا۔ یہ عورت نقاب پوشتی، حدیث کے لفظ ہیں، پورا برقع اڑے ہوئے پورے نقاب میں حضور کی بارگاہ میں، یہ نقاب کا لفظ حدیث میں موجود ہے۔ جنگ ہوئی تھی، جنگ غزوہ احد یا کوئی اور جنگ تھی جس میں اس عورت کا بیٹا حضور علیہ السلام کے ساتھ گیا تھا جنگ لڑنے، تو اس کو خبر ملی کہ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اس خاتون کو خبر ملی ام خلا کو کہ تیرا بیٹا جنگ میں حضور کے ساتھ جو گیا تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کے یہ عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس عورت کے چہرے پر نقاب تھا، مکمل پردے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب صحابہ کرام نے اس کو دیکھا تو ایک صحابی نے اس خاتون سے کہا، جب اس نے حضور سے پوچھا اور بتایا گیا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، ایک صحابی نے، یہ ماں بہنوں کے لیے بھی بڑی اہم بات ہے اور آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں، ہر کوئی بول کر سنیں، صحابی نے کہا تو اپنے شہید بیٹے کا پوچھنے چلی ہے جو شہید ہو گیا ہے اور تجھے نقاب پھر بھی نہیں بھولا، تجھے یہ جو اپنا حیا تھا یہ تب بھی نہیں بھولا۔ بیٹوں سے محبت ایسی ہوتی ہے، ماں کو خبر آئے دوپٹے بھول جاتے ہیں، کپڑے بھول جاتے ہیں، جوتے بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے تیرا بیٹا ایک ہی بیٹا تیرے دامن میں، صحابی نے کہا تو پھر بھی اپنے پورے گیٹ اپنے حضور کے پاس آئیے، تجھے کچھ نہیں بھولا۔ اب اس عورت نے کہا
کہ میں اپنے لڑکے کی جانب سے میرے اوپر یہ مصیبت ضرور آئی ہے مگر ابھی میری حیا کو کوئی مصیبت نہیں آئی. صحابیہ کے لفظ دیکھیے، اس نے کہا کہ میرے لڑکے کی تو آئی ہے یہ مصیبت لیکن ابھی میری حیا پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. یہ الفاظ حدیث پاک ہیں. وہ کہنے لگی فقالت ان ازرا اپنی، یہ جو مصیبت میرے بیٹے پر ضرور آئی ہے لیکن فلن ارزا حیائی، ابھی میری حیا پہ کوئی زلزلہ نہیں آیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنہیں نور حیا ملا تھا اس بہن کی بات بتا رہا ہوں کہ ادھر گھر میں اللہ نے دامن میں ایک بیٹا دیا ہے، وہ بیٹا راہ دین میں مارا گیا ہے اور اس کی ماں نوجوان ماں ہے، بوڑھی ماں نہیں کہ جوان ماں ہے، مگر اس نے دیکھیں پورے گیٹ اپ پورے پردے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئی اور حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ وہیا منقبۃ، وہ پورے چہرے کو ڈھانپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اس پر صحابی نے کہا بھائی ایک خاتون جس کا بیٹا ایک ہی ہو، جوان بیٹا شہید ہو جائے، اس کو تو یاد ہی نہیں رہتی کہ میں نے دوپٹہ بھی لینا ہے. اس عورت کا اتنا حیا، اس نے سوال کر دیا. مگر آؤ محبوب کی نگاہوں سے جنہیں حیا کی نعمت ملی تھی انہوں نے بیٹے دین محمدی پر قربان کر دیے مگر اپنے حیا کی چادر کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں آیا. یہ دین محمدی کا کردار ہے. یہ میں نے تیسری حدیث آپ کو سنائی. اب جو چوتھی حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی سنا رہا ہوں اور یہ حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر میں 440 ہے اور ویسے اس کا نمبر 985 ہے، 985. آپ کو پتا ہے کہ عورتیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں نماز مسجد میں باجماعت پڑھتی تھی. اب یہ جو صفوں والا باب ہے مسجد، یہ مسجد میں صفیں باندھنے کا مسلم شریف کا، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہتر صف، سب سے اگلی صف ہے جو امام کے پیچھے ہوتی ہے. مردوں کی صفوں میں خیر صفوف الرجال، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے اگلی صف ہے. اولها، ساتھ فرمایا رجال اولها، جو مرد پہلی صف میں ہوں وہ سب سے بہترین صف میں ہوتے ہیں. وشرها آخرها، اور سب سے شر والی صف ہے مسجد میں مگر اس میں حضور کو شر آگا، وہ سب سے آخری صف ہے. ہمارا آج نہیں کیا کر کے جمعے پہ بھی ہے تو سی کے خود آخری صف میں کھڑا ہونا تاکہ جلدی بھاگ سکے نکل سکے. حضور نے اس صف کو اچھا نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے لیے ایک سبق ہو گیا. اب اس حدیث کا دوسرا جملہ پڑھیے. فرمایا خیر صفوف النساء، اور جو مسجد میں آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیر صفوف النساء آخرها، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف سب سے آخری صف ہوتی ہے. وشرها اولها، اور سب سے زیادہ جس صف میں شر کا فرق کیا ہوتا ہے وہ عورتوں کی سب سے اگلی صف ہوتی ہے کیوں اس سے آگے مرد کھڑے ہوتے ہیں. این ممکن ہے کہ مرد پیچھے دیکھے عورت کی نظر اس پہ پڑ جائے، شر کا اس میں فائدہ ہے، لیکن جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بہتر ہے. حضور بتانا کہ جنہیں مسجد بھی ہو، خدا کا گھر ہو، نماز بھی ہو، عورت اور مرد میں جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا، عورت اور مرد جتنا اپنے آپ کو دوسرے کے فاصلے پہ رکھیں گے حیا اتنا زیادہ ہوگا. تو یہ سب میں تشریح نہیں کر رہا کسی بھی آج حدیث کی. بعض لوگوں کو تشریح پھر اچھی نہیں لگتی. بعد میں جتنی حدیث ہے اتنی پڑھ کے آگے بڑھ کے آخری حدیث کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب آپ گرامی کہہ دو. اب دیکھیں بات میں اختتام کی طرف لاتا ہوں. حدیث کے پورے چیپٹرز موجود ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد میں. اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملنے والے حیا کو دیکھیں کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو ایجاب اور قبول ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ بھی بہت ہے، فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں. ایجاب ہوتا ہے خاتون سے، لڑکی سے، اور قبول ہوتا ہے لڑکے یعنی دولہا سے. اب شریعت نے قانون یہ دیا کہ یہ جو دولہا ہے
اس نے قبول کرنا ہے. اس کو جب کوئی مولوی صاحب یا کوئی نکاح پڑھانے والا کہے آپ کو فلاں لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے اور وہ چپ رہے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا. وہ خاموش رہے تو نکاح نہیں ہوگا. اس کو کہنا ہوگا زبان سے آہستہ کہیں ہو جگہ قبول ہے. یہ مسئلہ سن لیں, اس پہ خاموشی رضامندی مرد کی نہیں ہوگی. لیکن اب عورت میں اسلام نے حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے. اب ایجاب ہے عورت سے, اس سے اجازت لینی ہے بھئی آپ کا نکاح فلاں بندہ فلاں لڑکے سے بڑھا دے. اب طریقہ تو کیا, جب پوچھا کسی بیٹی کہ ہاں بھائی فلاں بن فلاں سے آپ کا نکاح فلاں بندہ کروانا چاہتا ہے, فلاں مولوی سے, آپ اجازت دیتی ہیں؟ تو وہ کہے ہاں میں اجازت دیتی ہوں. یہ ہے ایجاب. لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر بیٹی سے آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی تو فرمایا حیا کی وجہ سے, بیٹی شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتی, ضروری نہیں ہر بیٹی بولے, تو اس کی خاموشی کو اجازت تصور کیا جائے گا, نکاح منعقد ہو جائے گا. آپ اس مسئلے کو دیکھیں. اسلام کے دامن میں آنے والی بیٹی کو لوگوں, سیدہ زہرا کے بابا نے کتنی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا, اس کا حیا کتنا وسیع دیا اس کو کہ یہ میری بیٹی ہے. حضور نے کہا میری امت کی بیٹی ہے. اس کو یہ کہتے ہوئے ممکن ہے حیا آ جائے, وہ اگر خاموش ہو جائے, نظریں جھکا دے, اسے اس کی ہاں سمجھا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن لڑکے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ چپ رہے تو ہو جائے, اسے کہنا پڑے گا. یہ ہے دین مصطفی جو میں نے آپ کو. آباب گرامی, میں نے اپنے استاد کی مطلب حضور شیخ الاسلام اور آپ کے گھرانے کا حیا دیکھا ہے, اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں, یہ میرے سامنے قرآن, اس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, میں جب سوچتا ہوں حیا کے بارے میں مجھے رشک آتا ہے. اور آج بھی یہ میں وہ پرانے آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, لیکن آج بھی آپ چلے آئیں, میرے شیخ الاسلام کا گھرانہ اس حیا کا مبالغہ ثبوت نظر آئے گا. ہماری تحریک منہاج القرآن کی امی جان محترم بیگم رفت جبین قادری صاحبہ زندہ شد, ایک زمانے تک آپ منہاج القرآن کا باقاعدہ ویمن لیگ کا آپ کام کرتے رہے, اور آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کی تعلیم اس وقت میٹرک پاس کی. آپ حیران ہو جائیں گے, حیات کی یہ مثال سن کر سب حیران ہو جائیں گے کہ حضور قبلہ قائد محترم کی رفاقت میں امی جان نے PhD کیا. لیکن کسی نے دیکھا یہ تو ہم نے سنا کہ فلاں صحابیہ یا فلاں بزرگ فوت ہو گئی, انہوں نے کہا میرا جنازہ رات کو اٹھے بندوں کی نظر نہ پڑے. اس دور میں اس تحریک کی آغوش میں ایک ایسی ماں ہے جس نے PhD کر لی, میٹرک پاس شادی ہوئی, PhD کر لی, لیکن اللہ نے وہ حیا والا شعور دیا ہے کہ کوئی بتا دے کہ ہم نے ان کو کہیں آتے جاتے دیکھا. وہ گئی بھی ہوگی, آئی بھی ہوگی, پڑھا بھی ہوگا, پھر کسی کو نہیں کہا. جب ویمن لیگ کو اپڈیٹ کرتی تھی اور 5 بچوں کی ماں تھی, میں اس وقت کی بات کروں, ڈاکٹر حسن ڈاکٹر حسین بھی دنیا میں تشریف لا چکے تھے, 3 شہزادیاں بھی تھیں. اس وقت ہماری راول پنڈی کی ایک سیدہ خاتون تھی جو ہماری صدر تھی ویمن لیگ کی, یہاں وہ رہتی تھی گوال منڈی, وہ ویمن لیگ کی صدر تھی. یہ انہوں نے خود ہمیں یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم مرکز پر تھیں, امی جان تشریف لائیں, ایک میٹنگ کو چیئر انہوں نے کیا, اور اس میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی خاتون ہم میں بیٹھی ہوئی 50 سال سے کم عمر نہیں تھی. اب ایک خاتون جو 50-55 کی ایج کو پہنچتی ہے تو بہت سی شریعت کی چیزیں سے ساقط بھی ہو جاتی ہیں اس عمر میں جا کر. وہ کہتی ہیں اس نشست میں سب سے کم عمر وہی تھی, ہم سب زیادہ عمر کی تھی, اور ہم نے اس دن ہاتھ جوڑ کے کہا کہ منہاج القرآن کی آپ ماں ہیں, آپ کا چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اور عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور
عورت کی عمر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں نظر آ رہی، صرف آنسو تھوڑا ابھرے اور آنکھیں جھک گئی. وہ حیا کی علامت تھی کہ آج میں نے یہاں اگر اپنا چہرہ دکھایا تو کل مجھے پتہ نہیں کہاں کا دکھانا پڑے گا. مجھے جو اللہ نے حیا کی جو چادر دی ہے یہ میرے اوپر قائم رہنے دو. اس دور میں نمونہ بتا رہا ہوں. پورا گھرانہ آپ کی بیٹیاں دیکھ لیں، بہویں دیکھ لیں. آج بھی ہماری غزالہ باجی، فضا باجی، 2 بہویں آپ کی اعتکاف میں ویمن کو ڈیل کرتی ہیں، ویسے بھی سال بھر کرتی ہیں. کوئی خاتون یہاں کئی میری بہنیں ایسی بیٹھی ہوگی جو مرکز اعتکاف میں جاتی ہوگی، دیگر میٹنگ میں جاتی ہوگی، کوئی بتا دیں ان کے ساتھ لوگوں پہ کس کو ملاقات کی. حالانکہ شریعت میں دیکھیں عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ اس کے سطر شرعی سے باہر ہے، لیکن فتنوں کا دور ہے کیونکہ انہوں نے ماڈل بننا تھا نا، ہمارے سامنے ماڈل بننا تھا. مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ جب ہماری اس مشن مصطفی کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے رول ماڈل تو یہ گھرانہ ہونا چاہیے تھا نا. میں جب انہیں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ان کا رول ماڈل کون ہے. پھر کہہ رہا ہوں شرعاً جو عورت کا صدر اس میں چہرہ شامل نہیں ہے، ہاتھ شامل نہیں ہے، پاؤں شامل نہیں ہے، لیکن باقی سارا وجود صدر میں شامل ہے. لیکن یہاں بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بابا ساری زندگی مذہبی اور دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو شادی کا جوڑا پہنایا جا رہا ہوتا ہے اس میں سے بازو ننگے نظر آ رہے. یہ چند جملے میں اپنی طرف سے معذرت سے بولوں، ناراض نہ ہوں، صرف سوچیں ہم کس دور میں اور حیا کی اہمیت قرآن کیا بتا رہا ہے. پھر حضور کتنے حیا والے تھے قرآن میں، وہ بھی کسی سورت کے اندر آیتیں موجود ہیں، کسی سورہ نور میں 24 نمبر سورہ میں، مگر میں نے وہ نہیں پڑھی، بات بندی نہ ہو. اب آپ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، میرے آپ بہت پیارے بھائی ہیں، میری بہت پیاری بہنیں ہیں، اللہ سب کو عزت و وقار دے، مگر اتنی درخواست کرتا ہوں آئیے. معاشرہ پورا بے حیائی کے گڑھے میں گر رہا ہے، اور میرے حضور شیخ الاسلام ہر سال ارادہ کر کے پاکستان آنے سے رک کیوں جاتے؟ میں بتا نہیں سکتا. یہ 2-3 سال پہلے آپ نے گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ میں 2007 میں تمہیں جیسا چھوڑ کے گیا تھا تم ویسے نہیں رہے ہو. یہ شکوہ میرے قائد نے ہم سے کیا تھا، ہم سے، باقی معاشرے سے نہیں، کہ میں تمہیں جیسا چھوڑ کے گیا اب میرے بیٹے بیٹیاں ویسے نہیں رہے. اور آپ کے ہر سال کے لیکچر اخلاقیات پر آ رہے ہیں، اخلاق پر، حسن اخلاق پر آ رہے ہیں. حسن اخلاق میں حیا سب سے اوپر کھڑا ہے. جس شخص میں حیا نہیں ہے اس میں حسن اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، کہ یہ حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، بلکہ الحیا نصف الایمان، آدھا ایمان اللہ نے صرف اس حیا میں. حیا کے چراغ مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بہنوں میں بھی، بھائیوں میں بھی، بیٹوں میں بھی، بیٹیوں میں بھی جلانے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کریم ہم سب کو تحریک منہاج القرآن کی حقیقی فکر کا حقیقی امین بن کر حضور شیخ الاسلام کا ویژن اس کو اپنی زندگیوں میں لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی خیرات سے مالا مال فرمائے. اور میری بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ انہیں سیدہ طیبہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حیا کی خیرات کثیرہ کی شکل میں عطا فرمائے. اور میرے بیٹوں بھائیوں کو بھی اللہ کریم حسنین کریمین کی بارگاہ کے حیا کی دولت کثیرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.